بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی پیارے دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت عالم پر گیا اور پھر سارا عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور منجموں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خوب غور و خوض کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر ان لوگوں نے آ کر فرعون سے کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک و میراث و نعمت کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے منجموں کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ منجم کہنے لگے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آئے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں، آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہو پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا، اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ تھا۔ اور باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے ان 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا، روز موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے شکم میں آ گئے، اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون نام عمران کی بیوی تھی۔ وہ بنی اسرائیل کی قوم سے تھیں، اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا، اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بیوی کو شوق مباشرت کا ہوا اور اس کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی نہ جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکی، رات ہی کواٹ کر کر اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچی۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے، اور دروازوں پر نگہبان اور دربانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خواب گاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے، اور فرعون سوتا ہوا۔ پس وہاں سے سرک کر زن و شوہر نے مجامعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے سلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے نجوم سے حساب لگا کر بتایا
کہ وہ شب گزشتہ میں باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا کہ اگر وہ لڑکا پیدا ہوا اگر لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہو تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا اور خون کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا، اور وہ قبطی اگر بیٹا ہوتا اس کو مار ڈالتا اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اس میں آزمائش ہوئی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون ملعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرنا تھا، اور یہاں تک اس نے کر رکھا تھا کہ ان کی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں۔ اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حمل سے تھیں۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکاتی تھی، یکایک ان کو دزا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، اور وہ نہایت خوبصورت تھے۔ ان کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا، اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ، اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا، اور پھر وہ چلے گئے۔ اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگیں اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ماتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا، اور کہنے لگیں کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس سے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی۔ بعد اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اس آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئیں اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی ان کو اس تنور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، پھر ہم پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔
تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوق بنانے کے لیے ایک بڑئی کی تلاش میں نکلیں۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھیا کے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگیں کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں، میں صندوقچہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریرے کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر مقفل کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوسری روایات میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑئی کو اب گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ اس کا اس راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھیں اور بڑئی کو 70 دینار اجرت اس کو دے کر رخصت کیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو کر دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ میں اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے نکل کر باہر آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں گا، تو وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبور ہو کر وہاں سے نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی، تو اس صندوق کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُوبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور کہہ دیا اس کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہیں اور اس کو اجنبی ہو کر ان کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے جو فرعون نے اپنی محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا وہاں پر جا ٹھہرا، اور اس وقت فرعون اپنی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوق پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں نے اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوق ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوق اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنا ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوق اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کو کھولنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن وہ اس صندوق کو نہ کھول سکا، مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوق کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا مہتاب صورت، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔
پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ میرا فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی۔ اور یہ واضح ہوا کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھیں، اور وہ اچھی طرح سے اپنے خویش برادر کو پہچانتی تھیں۔ پھر فرعون سے کہنے لگیں کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا کیونکہ ہم اس کو پالیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت امرأته فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور بولی فرعون کی عورت، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ لڑکا، مجھ کو اور تم کو اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آوے یا بنا لیویں اس کو بیٹا اپنا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن خوب جانتا تھا یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر اس کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی جو برس کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برس کے دبوں پر لگا تو اس کی برس کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی تو اس کے بدن سے برس کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ اور حرام کر دیا ہم نے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے، پس خواہر موسیٰ علیہ السلام موجود تھی۔ وہ بولیں کہ میں بتاؤں تمہیں، ایک گھر والی کے پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ ان کو۔ پھر وہ دوڑی ہوئی گئیں اپنی ماں کے پاس، جا کر بولی اے ماں، میری خدا نے مہربانی کی ہے، ہم پر چلو، تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئیں۔ وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا، لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے۔ تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان پلید نے، جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شعبہ کریزہ اور قیاس سے دریافت کیا کہ وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بطن سے ہوتا ہے؟ وہ بولیں کہ ایسا نہیں ہے،
ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے دودھ سے بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں 30 دینار لیا کرتی تھیں، اور وہ اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور ترجمہ، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہیں اس کی آنکھ اور وہ غم نہ کھاویں، اور جانے کہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھ کر خوش ہو کر، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اسی طرح پر چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تمانچہ لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصہ میں آ گیا اور اس وقت مار ڈالنے کا حکم کیا، اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا کہ اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیرخوار بچوں کا تو یہ فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 طشت زر کے منگوائے، اور ایک طشت میں تو انگارے آگ کے رکھے، اور دوسرے طشت میں یاقوت سرخ سے بھر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے، اور پھر یہ بولا کہ اگر یہ لڑکا آگ کی طشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے طشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی طشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے طشت میں ڈال دیا۔ پس اسی طشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اس سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا بچے نے آگ پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لی، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، اور پھر ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفولیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو کر نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی لب شیری سے ان کے سنتا، اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑی شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون تھا اور دوسرے کا نام بلقا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے پاس تقریباً 23 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔
تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔